حبيبي كخير الخلق كلهم دائما بأبدي صلاة سلام شيء الله خلق أشلق خيري دور حبيب أحمد دا الله صلبوت علم رجل دا ظاهر شيء زمان عاقر شدال علامة نہایتی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے ساتھ ایک داستان شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہماری سوسائٹی میں تقریباً سبھی گھروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس مشکل سے گزرتے ہوئے ہمارے بچوں اور ان کے والدین کے ذہنوں پر گراں قدر بوجھ اور اس کے بھیانک اثرات سے خاندانوں کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمارے بچوں، خاص کر ہماری بیٹیوں کے ازدواجی رشتوں کے بارے میں ہے۔ ہماری سوسائٹی کے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو عجب سی روایتوں اور رسموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں زندگی میں انسان کی خصلت اور پاکیزگی پر نظر نہیں رکھی جاتی، بلکہ ان کے پرکھنے کا معیار ہی جدا ہوتا ہے، اور اس بے قدری اور بے پرواہی کی وجہ سے کئی گھروں کا سکون برباد کرنے کے علاوہ کسی خاندان کی مکمل تباہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک لیڈی ڈاکٹر کی ہے جو کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا، اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی اور اس کو اٹھا کر اسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ آپریشن کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے باہر نکل گیا، تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح تھی کہ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کے پسند کے متعلق پوچھا، تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا، اور والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے۔ چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی، تو 3 دن انتظار رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی تو آتی ہی نہیں، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر ہی رکھ دی۔ اس انکار کے بعد منتہا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر کے بیٹھے رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے، پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔
اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا کہ آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے؟ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے، کہتی رہی ہے کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں۔ پھر نہ جانے کب اس نے اس دنیا سے الوداع ہونے کا فیصلہ کیوں کر لیا کہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ منتہا کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ منتہا کو ہوش آ گیا ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور میں یعنی ڈاکٹر اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا کہ پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا اور جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھے تو میں نے منتہا کو سکون کا انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں اور میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے وہ کہتی ہیں کہ التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں کہ اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کی کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کرنے میں ثابت کر دوں گی کہ مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں اور اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ نہایت محترم سامعین، بڑی سبق آموز یہ داستان، یہ کہانی ہماری سوسائٹی میں ایک بیماری کی طرح پھیل رہی ہے۔ خدا را ایسی باتوں سے دوسروں کو بھی سبق دیجیے اور خود بھی سبق لیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی، یہ داستان پسند آئی ہے تو خدا را آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ شهر بركة خيرية بإذني أمة بخير